بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ شعر و شاعری پسند کرتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار بازی اور پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ جبکہ پورے مکہ میں سیدنا حضرت امیر حمزہ شکار کرنے والے شاہ سواروں کے طور پر مشہور تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اس لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 6 سال سیدنا حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا حضرت حمزہ کو روک کر کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بد دین ہو گئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون ہے جو مجھے اس کو مارنے سے روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر ان کا نام رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کی ہر جنگ میں مسلمانوں کے علم بردار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبہ کو سیدنا حضرت حمزہ میں ایک ہی وار میں قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور سر پر شتر مرغ کی کلگی بھی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 کافروں کو واصل جہنم کرتے اور فرماتے جاتے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے
تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سب زبر جد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 15 شوال مکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے، جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کے قاتل وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم نے کہا، اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کی عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں حبشی النسل تھا اور حربہ یعنی چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی مجھ سے کثیر انعام کا وعدہ کیا، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں حضرت حمزہ کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلواروں سے کاٹتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو پتہ چلا حمزہ یہی ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپ کر، کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی اثناء میں ایک جنگجو صبا بن عبد العزیز الغشانی سامنے آ نکلا۔ حضرت حمزہ کی اس پر نظر پڑی تو اس کو للکارا، اے نازیبا کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آ دو ہاتھ ہو جائیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہو گئے اور آن واحد میں اسے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بے جان لاشے سے زرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے۔ زور لگانے سے آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرا سی سرک گئی۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے نیزے کو پوری قوت سے آپ کے پیٹ پر دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور باہر نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن وار مہلک اور زخم کاری تھا۔ آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو میں پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ پھر اس نے کافر عورتوں کو ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلح رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے تھے، چچا آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھی، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کا جسم اطہر کو دیکھنے آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں کیا حال ہوگا اس وقت
کہ جب نبی پاک کے پیارے چچا کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ نے تو چادریں دی کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بغیر کفن تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں سے ان کو کفن دیا اور دوسری میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی جب قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم وہی وحشی ہو، میرے چچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی روتے ہوئے بولے، جی حضور میں ہی ہوں۔ حضور کہنے لگے، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر آئے اور دوبارہ حضور کو کبھی چہرہ تک نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے نبی رحمت للعالمین نے وحشی کو معاف ضرور فرما دیا، لیکن شدت غم اس قدر تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کمنٹ میں لکھیں آمین۔